بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور آپ کی والدہ کے ساتھ ہونے والے معجزات۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ جو اسلام کے پہلے شاعر تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں یہ نعتیہ کلام پڑھتے تھے کہ حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسین و جمیل نہ کسی ماں نے جنا ہے اور نہ ہی کوئی ماں جنے گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ کے شکم مبارک میں تھے تو بی بی آمنہ کی پیشانی پر نور کی مانند چمکتے دکھائی دیتی۔ بی بی آمنہ کہیں بھی تشریف لے جاتی تو بادل آپ پر سایہ کرتے، درخت جھک کر سلام پیش کرتے اور پتھر بول کر سلامتی بھیجتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی تو پورے آسمان پر نور ہی نور پھیل گیا، دنیا کے تمام بت اور مجسمے اوندھے منہ گر پڑے۔ حضرت جبرائیل امین نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں جھنڈے لگائے۔ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے آسمانوں سے قطاروں کی شکل میں نازل ہوئے اور ہر اندھیرا اجالا میں تبدیل ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ کعبہ چاروں طرف سے جھکا اور مقام ابراہیم میں سجدہ کرنے لگا۔ اس دوران کعبے سے تکبیر کی صدائیں سنائی دے رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ کعبہ سیدھا کھڑا ہوا اور اس سے آواز آئی، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان فرماتے ہیں کہ میں نے ارکان کعبہ کو آپس میں ایک دوسرے پر سلام بھیجتے سنا۔ جب میں باب صفا سے باہر کی جانب گیا تو زمین کی ہر چیز مجھے تکبیر و حمد کرتے دکھائی دی۔ پھر میں نے یہ آواز سنی، قد جاءکم رسول اللہ، یعنی تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ جب میری نگاہ بتوں کی جانب مرکوز ہوئی تو سب کے سب بت اوندھے منہ گرے پڑے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی اور میں اپنی آنکھیں ملنے لگا کہ شاید میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، مگر یہ حسین منظر حقیقت تھا۔ اس کے بعد میں جب گھر پہنچا تو میں نے گھر کے اطراف میں عجیب و غریب نورانی پرندے طواف کرتے دیکھے جو کہ فرشتے تھے۔ گھر کے اندر سے مشک و عنبر سے بھی میٹھی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری بیٹی آمنہ سلام اللہ علیہ تشریف لائیں اور دروازہ کھولا۔ حضور سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ کی پیشانی پر ایک نور چمکتا دکھائی دیتا تھا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بی بی آمنہ کے چہرے پر کوئی ضعف یعنی کمزوری وغیرہ کا اثر نہیں تھا، اور بی بی آمنہ کی پیشانی سے جو نور چمکتا دکھائی دیتا تھا وہ نظر نہ آیا۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا، بیٹی آمنہ تمہاری پیشانی کا نور کہاں ہے؟ تو بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ فرمانے لگی، اے میرے بابا، اب سے کچھ دیر پہلے ہی میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے، وہ نور میرا بیٹا ہی تھا جو اب اس دنیا میں تشریف لا چکا ہے، اس لیے پیشانی پر وہ نور دکھائی نہیں دے رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ایک معجزہ تھی۔ آپ کی والدہ کو بچہ پیدا ہوتے وقت کی تکلیف محسوس تک نہ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل پاک صاف اور چمکتے ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے۔ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد ایک غیبی آواز سنائی دی اور میں نے سنا کہ پکارنے والا کہہ رہا تھا کہ اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا۔ یہ بچہ وہی ہے جس کا ساری دنیا کو انتظار تھا، جو دنیا کے اندھیروں اور کفر و جہالت کا خاتمہ کرے گا۔ یہ بچہ وہ آخری نبی ہے
جس کی تشریف آوری کی خبر تمام انبیاء کرام علیہ السلام دیتے رہے۔ اس کا نام آسمانوں پر محمود ہے اور تورات میں موعد ہے، زبور میں ہادی، انجیل میں احمد اور قرآن میں طٰہٰ، یاسین اور محمد ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ بدن اور تیز بھوک کستوری کی طرح خوشبودار اور ختنہ شدہ نان بریدہ، چہرہ نورانی، آنکھیں سرمئی، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں پیدا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ ماجدہ پر ایک روشن بادل ظاہر فرمایا کہ جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں تھیں اور کچھ انسانوں کی بولیاں تھیں، اور اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب اور سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، حلیہ اور ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ اور چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور تمام انبیاء کرام کے اخلاق حسنہ سے مزین کرو۔ اور اس کے بعد وہ بادل چھٹ گئے، ستارے قریب آ گئے، اور منادی نے اعلان کیا کہ واہ واہ، کیا خوب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا، اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی کہ جو ان کے قبضے، اقتدار و غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ پھر تین شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی، پھر آپ کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا گیا۔ ولادت شریف کے وقت غیب سے عجیب و غریب امور ظاہر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے حرم شریف کی پشت زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ایسا نور خارج ہوا کہ شام کے محلات نظر آ گئے، اور آسمانوں پر پہلے شیاطین چلے جاتے تھے اور کاہنوں کو بعض مغیبات کی خبر دیتے تھے، اور لوگوں کو کچھ اپنی طرف سے ملا کر بتا دیا کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے آسمانوں میں ان کا آنا جانا بند ہو گیا، اور آسمانوں کی حفاظت شہاب ثاقب سے کر دی گئی۔ تو اسی طرح وحی اور غیر وحی میں غلط ملت ہو جانے کا اندیشہ جاتا رہا۔ شہر مدائن میں محل کسریٰ پھٹ گیا اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے، اور فارس کے آتش کدہ ایسے سرد ہوئے کہ ان میں آگ جلانے کی کوشش کی گئی مگر نہ جلتی تھی۔ بحر سادہ جو ہمدان و کم سے درمیان ایک بالکل خشک ہو گیا، وادی سادہ جو شام و کوفہ کے درمیان تھی جو کہ بالکل خشک ہو گئی تھی، وہ لبالب بہنے لگی۔ جزاک اللہ۔